کریں گے ڈارس ارطغرل کے ایپیسوڈ نمبر 58 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 58 میں آپ دیکھیں گے قبچی حلیمہ کے پاس آتی ہے اور حلیمہ سے کہتی ہے کہ میں ارطغرل کو بہت چاہتی ہوں، لیکن ارطغرل کو میرے بارے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن اب میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی حلیمہ کہ تمہاری وجہ سے ارطغرل پر کوئی آنچ بھی آئی۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو تمہارے سر اور میری تلوار ہوگی۔ یہ کہہ کر قبچی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارطغرل روانہ ہونے سے پہلے اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ آئمہ خاتون سے کہتی ہے کہ اپنے بابا کے کہنے پر تم پہلی بار حلب کے لیے روانہ ہوئے تھے، تب بھی میں نے آپ کو بہت سی باتیں سمجھائی تھی، یاد ہے نا تمہیں؟ ارطغرل آئمہ خاتون سے کہتی ہے کہ بالکل یاد ہے امی جان، آپ کی باتوں نے تو مجھے بہت ہمت دی تھی۔ ان لفظوں کی طاقت نہ ہوتی تو میں تلوار کی طرح تیز اور طاقتور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد آئمہ خاتون ارطغرل سے کہتی ہے کہ تمہارے بابا کو تمہارے حوصلے اور ہمت کی بہت ضرورت ہے۔ کردگلو کی تمام ذمہ داریاں اب تمہارے کندھوں پر لگنے والی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ہر قدم پر صحیح راستہ دکھائے۔ جس کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی اپنی سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ وہ ارطغرل کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ تو ارطغرل کی حفاظت فرما اور اسے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اس طرح کردگلو کے کچھ ساتھی بغیر اجازت حلیمہ کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور حلیمہ سے کہتے ہیں کہ سردار کے حکم پر آپ کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ سلیمان شاہ ایسا حکم کیوں دیں گے؟ وہ سپاہی حلیمہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے سردار اب سلیمان شاہ نہیں بلکہ کردگلو ہے۔ دوسری طرف کردگلو وہ اپنے کچھ سپاہیوں کو سلیمان شاہ اور آئمہ خاتون کے خیمے میں بھیج دیتے ہیں۔ تو سلیمان شاہ اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ کہ سپاہی کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ ہماری خون بہانے پر مجبور مت کرے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ اولاد کی طرح چاہا میں نے آپ کو، لیکن تمہاری اتنی جرأت کہ مجھ پر تلوار اٹھاؤ۔ اور سپاہی کہتا ہے کہ اب ہمارا سردار کردگلو ہے اور ہم تو صرف اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کردگلو کے سپاہی وہ آئکس کے خیمے میں جاتے ہیں اور اسے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ کردگلو ارطغرل کی غیر موجودگی میں اور گندگدو کی اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرداری حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کو یرغمال بنا رہا ہے۔ کردگلو ایک ایک کر کے سب کو پکڑ لیتا ہے۔ کردگلو سلیمان شاہ سے کہتا ہے کہ میری بات نہیں سمجھی تم نے سلیمان شاہ، ارطغرل کو تم نے حلب بھیج دیا اور شہزادی کو اس قبیلے میں پناہ دے کر اپنی منمانی کرتے رہے۔ قبیلے میں نے پاک ڈال دیا تم نے، اب اس کی قیمت چکانی ہوگی تمہیں۔ سلیمان شاہ کردگلو سے کہتے ہیں کہ دوستی سے سرداری لیتے اور روایت کی پاسداری نہ کرنے والے سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے۔ تم غداری کر کے بزرگوں کی اس عظیم منصب پر بیٹھنا چاہتے ہو، یہ تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ کردگلو ظلم اور سازش سے خوش بختی نہیں آیا کرتی، یاد رکھنا تم اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ تم آئمہ خاتون کردگلو سے کہتی ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے تم یہ سب کر کے کس کی خدمت کر رہے ہو، تم آخرت کو چھوڑو، دنیا بھی تمہیں منہ نہیں لگائے گی۔ اس کے بعد کردگلو سلیمان شاہ اور آئمہ خاتون کو تلوار کے زور سے باہر لے آتا ہے۔ لوگ سلیمان شاہ کے حق میں نعرے شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں گندگدو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کردگلو سے کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں بلکہ ایک دھوکہ باز ہو، تم جرگے میں ہونے والے بڑوں کی فیصلے سے غداری کی ہے۔ اس کے بعد گندگدو کردگلو کے سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب لوگ سلیمان شاہ کے حق میں بولتے ہیں۔ سلیمان شاہ سب سے کہتے ہیں کہ بس میں نہیں چاہتا کہ کسی کا خون بہے اور سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ سلیمان شاہ کردگلو سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے کسی بھی بیٹے کو ہاتھ لگایا تو تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ کردگلو کہتا ہے کہ گھبراؤ مت سلیمان شاہ، جو جرگے میں فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، جان اور گندگدو میرے پاس امانت رہیں گے۔ اس کے بعد کردگلو اپنی سپاہی سے کہتا ہے کہ چلو لے جاؤ اور انہیں باندھ کر دو۔ دوسری طرف صلیبی سپاہی ویگت کو لے کر قطب دنیا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ارطغرل اور ان کے ساتھی وہ بھی راستے میں ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ قلعے کے سپاہی تھوڑی دیر پڑاؤ ڈالنے کے لیے وہاں پر رک جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل اور اس کے ساتھی وہ اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور صلیبی سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام صلیبی سپاہی وہاں پر ہی قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن ارطغرل اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ لڑکا تو ایک نہیں، کیونکہ یہ تو سب صلیبیوں کی چال تھی۔ اسی دوران تمام صلیبی سپاہی جاڑوں سے نکل آتے ہیں
उस्ताद आज़म कहता है कि अपनी तलवार फेंक दो कि अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। बासिम अर्तगल से कहता है कि अब हम क्या करेंगे भाई। अर्तगल ही कहता है कि जाहिर है हथियार तो नहीं डालेंगे, बस अल्लाह का नाम लो और देखो। इतना ज़्यादा सिपाहियों के सामने भी अर्तगल और इसके साथी मुकाबला करने से नहीं घबराते। और दूसरी जानिब कुर्दुगलो वो आयमा खातून और सुलेमान शाह को बंद कर देते हैं, जबकि काई कबीले की बाकी औरतों को भी वो एक खेमे में नजर बंद कर देता है। कुर्दुगलो अपने कबीले के साथ गद्दारी करता है और सारा मनसब संभाल लेता है। ये था डायरेक्ट अर्तगल के एपिसोड 58 के ऊपर हमारा रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर और पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।